شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا، جس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا۔ 5 سال کی نااہلی ان کے خلاف توشیحانہ کیس کے حوالے سے کی گئی تھی۔ اس پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے علی ظفر ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر علی ظفر ایڈوکیٹ کی طرف سے عمران خان کی نااہلی کے خلاف جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شجاعت علی نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس شجاعت علی صاحب نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف نااہلی کے خلاف درخواست کے اوپر لارجر بینچ بنانے کے لیے درخواست کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ارسال کر دی ہے۔ یعنی سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا ایک لارجر بینچ اب سماعت کرے گا، اور یہ سماعت کب شروع ہوتی ہے اس کے بارے میں اب اگلے 1-2 دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی صاحب نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کے خلاف ان کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک لارجر بینچ بنانے کے لیے باقاعدہ اس درخواست کو آگے ارسال کر دیا ہے، اور اس کے اوپر اب ایک لارجر بینچ بنایا جائے گا، جس پر بعد میں ان کی درخواست کے اوپر سماعت شروع ہوگی۔ اس سماعت کے بعد بہت سارے قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جو نااہلی ہے وہ درست نہیں ہے، اور جس لیگل گراؤنڈ کے اوپر ان کو نااہل کیا گیا ہے اس کی بنیاد بہت زیادہ کمزور ہے، اور قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ لارجر بینچ جب اس کیس کی سماعت کرے گا تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اس میں ریلیف مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ عمران خان آنے والے الیکشن 8 فروری کو انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، بلکہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ان کے کروائے گئے ہیں، جس میں ان کی جانب سے سینئر وکیل بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین منتخب کیے گئے ہیں، اس انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ سیاسی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اس قدر زیادہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سمبل ہے الیکشن کا، ان کا جو نشان ہے بیٹ، وہ بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے نشان بیلٹ پیپر کو چھیننے کے لیے پس پردہ سیاسی قوتیں کام کر رہی ہیں، اور وہ سیاسی قوتیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر زور بھی دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا نشان بیٹ ان سے چھین لیا جائے۔ اسی تناظر میں پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ دسمبر کا مہینہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ ساری چیزیں دسمبر کے اندر ہی فائنل ہونی ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔
ان کی پارٹی کا نشان بیلٹ پیپر پر رہے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں نظر آئے گا۔ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم اقتدار کے لیے نہیں بلکہ عوام کی بھلائی چاہتے ہیں، اور عوام کی بھلائی کے لیے ہم آئے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب پارلیمانی پارٹی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ہم عوام کی بھلائی چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک شخص کو لا کر عوام کا بیڑا غرق کیا گیا، ملک کو تباہ کر دیا گیا، ملک کی اکانومی برباد کر دی گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بہت بڑا کیس ہے، لوگوں کو بتایا جائے۔ یہی بات جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، اس وقت بھی جو پی ڈی ایم بنی تھی اس میں بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ پی ڈی ایم صرف اور صرف ملک بچانے کے لیے آئی ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی ہے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ پی ڈی ایم اس لیے نہیں آئی، وہ اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر عوام نے دیکھا کہ 16 ماہ اس ملک کے اندر پی ڈی ایم نے جس طریقے سے بندر بانٹ کر کے حکومت کی، جس طرح ملک کے جو ریسورسز ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا گیا، ان کو آپس میں بانٹا گیا، اور جو عوام کا حشر ہوا، جو عوام کے ساتھ کیا گیا، اس کی مثال بھی اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اب دوبارہ سے پی ڈی ایم کی شکل میں دوبارہ ایک نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ آج نون لیگ کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کی جنگیر ترین صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون آئی پی پی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ آئی پی پی اور نون لیگ پنجاب کے اندر بھی اتحاد کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یعنی نون لیگ اس وقت تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ایکسیپٹ پی ٹی آئی، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ مل کر اتحاد کر کے بیساکھیوں کا سہارا لے کر الیکشن لڑنا چاہتی ہے، تاکہ آگے پھر دوبارہ سے ایک نئی پی ڈی ایم کی صورت میں ایک اتحاد بنے اور وہ الیکشن جیت کر حکومت کریں۔ اس سے پہلے 16 ماہ کی جو حکومت ہو چکی ہے پی ڈی ایم کی، وہ پوری قوم دیکھ چکی ہے۔ چونکہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت اس قدر زیادہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں مل کر بھی الیکشن لڑیں تو ان کو یقین نہیں کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہیں کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاسی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ تحریک انصاف کا جو بیٹ کا نشان ہے بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا باقی ریجنل جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اتحاد کر کے صوبائی لیول کے اوپر اتحادی جماعت بن کر اکٹھے الیکشن لڑیں، تاکہ نون لیگ جو ہے وہ برسر اقتدار آ سکیں۔ لیکن اس کے برعکس میاں نواز شریف صاحب نے پھر آج یہ بات دوبارہ دہرائی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، ہم اقتدار حاصل نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف عوام کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت عوام کی بھلائی کے لیے آئی تھی، آج بھی جو اتحاد بن رہے ہیں، نئی پی ڈی ایم جو بن رہی ہے وہ بھی عوام کی بھلائی کا نعرہ لگا کر آئے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو نئی پی ڈی ایم کی شکل میں ایک حکومت آئے گی، یہ عوام کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور اس سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں وقت آنے والے دنوں میں بتا دے گا۔ پی ٹی آئی کی ایک اور اہم شخصیت، انہوں نے بھی اڑان بھر لی ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی سیاست کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے کو بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے سینٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اس بات کی باقاعدہ تصدیق بھی انہوں نے کر دی ہے۔ جہاں پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکل سرگرمیاں چل رہی ہیں، وہاں ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سٹاک مارکیٹ کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں روز بروز نئے سے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ 100 انڈیکس تقریباً 66,000 کی سطح عبور کر چکا ہے، یعنی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ اس وقت ایشیا میں سب سے بہتر چل رہی ہے، اور سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ کہی جا سکتی ہے، جس نے بہت سارے نئے ریکارڈ بنائے ہیں۔
دوسری جانب ڈالر کی قیمت بھی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، لیکن ابھی تک عوام کو اس کا کوئی جو ثمرات ہیں وہ نہیں مل رہے۔ اللہ کرے کہ عوام بھی ان ساری چیزوں سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔